السلام علیکم۔ آج کے دور میں مسلمانوں کے حالات مختلف خطوں میں اور مختلف ممالک میں الگ ہیں۔ آج مسلمان ممالک کے کچھ عمومی پہلو پر نظر ڈالیں گے۔ کئی مسلم ممالک میں سیاسی استحکام کی کمی ہے، جیسا کہ شام، یمن، لیبیا میں جاری جنگیں اور خانہ جنگیاں۔ بعض مسلم اکثریت ممالک میں سیاسی استحکام اور سیاسی اصلاحات اور جمہوریت کی کوششیں جاری ہیں، جیسے پاکستان۔ خلیج کے ممالک جیسے سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات میں اقتصادی حالات مضبوط ہیں، بنیادی طور پر تیل اور گیس کی صنعتوں کی وجہ سے۔ دوسری طرف کئی افریقی اور جنوبی ایشیائی ممالک میں مسلمانوں کو غریبی اور بے روزگاری جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ مختلف ممالک میں مسلمانوں کی سماجی حالات مختلف ہیں، کہیں وہ اکثریت میں ہیں تو کہیں وہ اقلیت میں۔ مسلم اقلیتوں کو بعض ممالک میں امتیازی اور تشدد کا سامنا ہے، جیسے میانمار اور روہنگیا کے مسلمان۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی مذہبی نفرت کی وجہ سے تعلیم اور صحت کے شعبے میں بھی تفاوت موجود ہے۔ کچھ ممالک میں اعلیٰ تعلیمی ادارے اور اعلیٰ طبی سینٹر موجود ہیں، جبکہ کچھ علاقوں میں یہ سہولیات ناکافی ہیں، اور دیکھا جائے تو مسلم علاقوں میں ثقافت کے حوالے سے تناؤ پایا جاتا ہے۔ مختلف زبانیں، روایات اور رسم و رواج مسلم کمیونٹی کو ایک خوبصورت طریقے سے پیش کرتی ہیں، اور یہ حالات مختلف عوامل جیسے جغرافیہ، سیاست، معیشت اور سماجی ڈھانچے پر منحصر ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کا تخمینہ تقریباً 1.9 بلین ہے۔ یہ تعداد دنیا کی تقریباً کل آبادی کی تعداد 24.9% بنتی ہے، جو مسلمانوں کو عیسائیوں کے بعد دوسرا سب سے بڑا مذہبی گروہ بناتی ہے۔ مسلمانوں کی بڑی آبادی ان ممالک میں پائی جاتی ہے۔ انڈونیشیا تقریباً 231 ملین مسلمان، پاکستان تقریباً 212 ملین مسلمان، بھارت تقریباً 200 ملین مسلمان، بنگلہ دیش تقریباً 153 ملین مسلمان، نائجیریا تقریباً 100 ملین مسلمان، مصر تقریباً 95 ملین مسلمان، ایران تقریباً 82 ملین مسلمان، ترکی تقریباً 82 ملین مسلمان۔ مسلمان دنیا کے مختلف خطوں میں بکھرے ہوئے ہیں، جس میں مشرقی وسطیٰ، جنوبی ایشیا، مشرقی ایشیا اور شمالی افریقہ اور افریقہ کے دیگر حصے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یورپ، شمالی ایشیا اور امریکہ میں بھی مسلمان کی کافی زیادہ کمیونٹی پائی جاتی ہے، اور یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور مختلف ممالک میں ان کی تعداد اور ان کے اثر و رسوخ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی سیاسی حالات عالمی طور پر پیچیدہ نظر آتی ہیں، جیسے کہ جغرافیہ، تاریخ و خارجی پالیسیوں پر منحصر ہے۔ مختلف خطوں اور ممالک میں مسلمانوں کی سیاسی حالات کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ، جہاں حکمرانی خاندان السعود کے پاس مکمل اقتدار ہے۔ حالیہ برسوں میں ولی عہد محمد بن سلطان نے معاشی اور سماجی اصلاحات کی کوشش کی ہے، لیکن سیاسی آزادی محدود ہے۔ ایران، جہاں پر روحانی رہنما کی حکمرانی ہے۔ ایران کا سیاسی نظام ایک اسلامی جمہوریہ ہے، جہاں پر رہبر اعلیٰ کے پاس سب سے زیادہ اختیارات ہوتے ہیں۔ مصر 2012 میں عرب نہار کے بعد مصر نے ایک مختصر جمہوری دور دیکھا۔ 2013 میں فوجی بغاوت کے بعد جنرل عبدالفتاح السیسی نے حکمرانی سنبھالی۔ اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر آمرانی حکومت شروع ہو گئی۔ شام 2011 سے خانہ جنگی نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا، جہاں پر بشار الاسد کی حکمرانی ایران اور روس کی حمایت سے برقرار ہے۔ مختلف باغی گروہ اور داعش کی جنگجو بھی شامل ہیں۔ جنوبی ایشیا، پاکستان جو ایک اسلامی جمہوری ملک ہے، جہاں پر تقریباً
212 मिलियन मुसलमान पाए जाते हैं और इनको अपनी मजहबी रसूमात और रिवायात की खुली इजाज़त है। भारत एक सेकुलर जमहूरी मुल्क है, लेकिन हालिया दिनों में एक हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की हुकूमत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई मजहबी और इम्तियाजी सलूक के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। बांग्लादेश भी एक जमहूरी मुल्क है, जहां हालिया इंतखाबात में अवामी लीग की हुकूमत को सियासी इस्तेहकाम और इक्तिसादी तरक्की की चैलेंजेस का सामना है। जनूबी मशरिकी एशिया जैसे इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम अक्सरियत जमहूरी रियासत है। हालिया बरसों में मुल्क ने मुआशी तरक्की देखी है, लेकिन बाज़ इलाकों में इस्लामी इंतहा पसंदी भी पाई जाती है। मलेशिया भी एक मुस्लिम अक्सरियत मुल्क है, जहां सियासी इस्तेहकाम और इक्तिसादी के साथ साथ नस्ली और मजहबी हम आहंगी को भी अहमियत दी जाती है। नाइजीरिया, यहाँ के मुसलमानों को बहुत सी मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है, जैसा कि बोको हराम की दहशतगर्दी और तनाज़ों का सामना है। सूडान, हालिया दिनों में वहाँ पर सियासी तब्दीलियाँ और चेंजेस देखने को मिलती हैं, जिसमें उमर अल बशीर की हुकूमत का खात्मा और एक आर्जी हुकूमत का क़याम है। यूरोप, वहाँ पर अक्सर मुसलमानों की तादाद मुहाजिरीन और अक़लियत के तौर पर पाई जाती हैं। मुख्तलिफ ममालिक में इनकी सियासी शमूलियत और समाजी मसाइल मुख्तलिफ हैं। अमरीका, जहाँ पर मुसलमानों की तादाद निस्बतन यूरोप से कम है, लेकिन वो मुआशी और सियासी हालात में काफ़ी हद तक फ़ाल हैं। हालिया बरसों में मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी और सियासी हालात पर कशीदगी भी पाई गई है। हालिया बरसों में तहस्सुब के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। ओवरऑल ये देखा जाए कि मुसलमानों की सियासी और समाजी हालत पर बहुत से तनाज़ात पाए जाते हैं, जो कि खित्ते और मुल्क के मखसूस इलाकों पर पाए जाते हैं। कुछ मुल्कों में मुसलमानों को सियासी हालात और समाजी आज़ादी हासिल है, जबकि दूसरे ममालिक में उन्हें सियासी और समाजी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। दाखिली और खारजी पॉलिसियाँ, इक्तिसादी हालात और समाजी ढांचे मुसलमानों की सियासी हालात को मुतासिर करती हैं। अगर आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बाआसानी पहुंच सके। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में और नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।